سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی ظالمین میں شمار ہوگا. اور ہم نے پیچھے ان کے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اور انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے موافق حکم کرے جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا، اور جو بھی اس کے موافق حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ نافرمانوں میں ہی ہوگا. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو بذات خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے اترنے والی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کی محافظ بھی ہے، تو ان کے آپس کے معاملات کا اسی کتاب کے موافق فیصلہ فرما کیجیے، اور جو دین حق آپ کی طرف آیا ہے اسی سے دور ہو کر ان کی خواہشات کے موافق عمل نہ کیجیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت بنا دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تم کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس دین میں جو تم کو دیا ہے. تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ کر آؤ. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.